ڈاکٹر علامہ راغب نعیمی صاحب. ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ وقت دینے کے لیے. سر جو ہمارا مذہبی طبقہ ہے، علماء حضرات ہیں، ان کا بڑا ایک امپورٹنٹ رول رہا ہے ہماری سوسائٹی میں اور رہتا ہے. سر یہ کوئی ایک واقعہ نہیں ہے، درجنوں واقعات ہیں جہاں مذہب کا نام لے کے قتل کر دیا جاتا ہے، اور بعض علماء صرف ایک مزاحمتی بیان دے دیتے ہیں. علماء کی ایک بڑی تحریک اٹھ کر سامنے نہیں آتی کہ اس طرح تو مذہب پوری دنیا میں بدنام ہو رہا ہے. سر اسلام کی بدنامی ہو رہی ہے، اس پر علماء کا ایک بڑی اہم رسپانسبلٹی ہے جس کی ہم امید کرتے ہیں اور جو ہمیں سامنے نظر نہیں آ سکی. سر اسلام محبت کا درس ہے، انسانیت کا درس ہے. سر سوال یہ ہے کہ یہ کوئی پہلا واقعہ نہیں ہے. ہمارا جو مذہبی طبقہ ہے، ہمارے جو علماء حضرات ہیں، ان کی ایک بڑی رسپانسبلٹی بنتی ہے کہ کم از کم کوئی ایسا فتویٰ دے دیں سر، کوئی ایسی تحریک آپ لوگ چلا دیں کہ کل کو کوئی مذہب کا نام لے کے کسی بھی انسان کا قتل نہ کرے. سر پوری دنیا میں اسلام بدنام ہو رہا ہے، پوری دنیا میں مسلمان بدنام ہو رہا ہے سر ایسی حرکتوں کی وجہ سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بلا شبہ اس واقعے کی جتنی بھی مذمت کی جائے کم ہے. چند ناعاقبت اندیشوں نے مذہب کو بازیچہ اطفال بنا دیا. ڈاکٹر صاحب کا نام ٹھیک اور کرو اپنے نیچے تئیں یہ تصور کرنے لگے اور اپنے تئیں یہ تصور کر رہے ہیں کہ وہ شاید اس طرح کا عمل کر کے اسلام کی کوئی بہت بڑی خدمت سر انجام دے رہے ہیں. حقیقتاً اسلام کی اور پاکستان کی کسی بھی اعتبار سے یہ کوئی خدمت نہیں ہے. شرعی طور پر بھی اور قانونی طور پر بھی اس طرح کے معاملات میں کسی شخص کو انفرادی طور پہ یا موب کو قانون اپنے ہاتھ میں نہیں لینا چاہیے. اور اگر کہیں پر کسی کے حق یا کسی کے جذبات کو ٹھیس پہنچتی ہے تو وہ ڈیو پروسیس آف لا کو اختیار کرے، ایف آئی آر کا طریقہ اختیار کرے، اس شخص کی باقاعدہ گرفتاری عمل میں لائی جائے، قانون کے مطابق اس کا ٹرائل ہو، اور پھر عدالت اگر یہ تصور کرے کہ اسے سزا دینی ہے، اس کا جرم اتنا گھناؤنا ہے کہ اس کے بغیر کوئی چارہ کار نہیں ہے، تو پھر اسے ریاست سزا دے گی. کسی بھی اعتبار سے کوئی فرد واحد انفرادی طور پر یا کوئی اجتماعی طور پہ، جس طرح ہم نے اس واقعے کے اندر دیکھا کہ خود ہی منصف ٹھہرے اور خود ہی سزا کا اعلان کیا اور بعد میں خود ہی اس کو سزا دینے لگ گئے. اور پھر جو سزا دی گئی ہے اس کا تو کسی بھی طور پر اسلام میں کوئی جواز نہیں ہے کہ جلانے کی سزا دی جائے. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تو یہاں تک منع فرما دیا کہ نہ درختوں کو جلایا جائے، نہ کھیتوں کو جلایا جائے، نہ کھلیان کو جلایا جائے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ بہت کیٹیگوریکلی ہمیں نہ صرف اس واقعے کو بلکہ اس طرح کے دیگر واقعات کو بھی گہرائی اور سنجیدگی کے ساتھ لینے کی ضرورت ہے. ڈاکٹر صاحب اور من حیث ڈاکٹر صاحب سر میں یہ کنڈیشنل سوال پوچھ رہا ہوں، اللہ کرے یہ گستاخی نہ ہو، میں ضرور یہ پوچھنا چاہوں گا. اگر اصحاب کے دور میں ایسا ہی واقعہ ہوتا اور کسی پر غلط الزام لگا کے اس کو مسلمان اکٹھے ہو کے قتل کر دیتے تو اس وقت اصحابہ کیا سزا دیتے ان کو، ان لوگوں کو سر دے سکتے تھے؟ دیکھیے بہت واضح طور پہ فقہی اعتبار سے گائیڈ لائن ہمارے سامنے موجود ہے. دو صورتیں ہیں. کسی بھی شخص کے اوپر الزام لگنے کے بعد یا تو وہ الزام سے بری ہوگا یا اس کے اوپر جرم ثابت ہو جائے گا. اگر اس کے اوپر جرم ثابت ہو جائے اور اس طرح کا معاملہ پیش آ جائے تو فرد واحد کو قانون اپنے ہاتھ میں لینے کے اعتبار سے پھر بھی تادیبی سزا دی جانی چاہیے. اور اگر یہ صرف الزام ہی ہو اور کوئی ایسا شخص اس طرح کا کام کر دے اور اپنی دانش میں دوسرے آدمی کو گستاخ سمجھتا ہوا قتل کر دے تو بہت واضح گائیڈ لائن ہمارے سامنے موجود ہے کہ قصاص میں اسے بھی قتل کیا جا سکتا ہے. یا امام ریاست کا یا ریاست کا نگہبان امام الحق کے طور پہ اس کے لیے جو بھی سزا مناسب سمجھے اس کا وہ انتخاب کر سکتا ہے. بالکل صحیح. سر یہ بھی بتا دیجئے گا کہ یہ ہمارے یہاں ایک رواج ہو گیا ہے کہ اگر آپ کسی سے آپ کی ذاتی رنجش ہے، کسی سے آپ بدلہ لینا چاہتے ہیں تو آپ اس پہ الزام لگائیے
اور اس کو قتل کر دیجئے اور پھر نعرہ تکبیر نعرہ رسالت کا نعرہ لگاتے آپ کی ہوئے آواز نہیں آ رہی سر میں کہہ رہا ہوں کہ ہمارے معاشرے میں رواج بنتا جا رہا ہے کہ آپ کو کسی سے ذاتی رنجش ہے, کسی کو آپ کچھ بدلہ لینا چاہتے ہیں تو آپ اس پہ مذہب کا الزام لگائیں, اس کو قتل کریں اور اس کے بعد نعرے لگاتے ہوئے آپ میڈیا کے سامنے اور لوگوں کے سامنے ہیرو بن کے گزر جائیں. یہ چیز کیسے ختم ہو سکتی ہے سر؟ سوسائٹی میں آپ سیالکوٹ کا واقعہ دیکھیے علامہ صاحب, لوگ ویڈیوز بنا رہے ہیں, فوٹوز بنا رہے ہیں, وہ بھی مسلمان ہیں, وہ بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پیروکار ہیں سر, وہ بھی قرآن کو ماننے والے ہیں, وہ ان لوگوں کو روک نہیں رہے جو مار رہے ہیں, الٹا ویڈیوز بنا کے انجوائے کر رہے ہیں اس پورے ایونٹ کو, خدا نہ خواستہ سر. یہ معاشرے کی اخلاقی گراوٹ کی انتہائی قہری شکل ہے جو ہم نے سیالکوٹ کے اس واقعے میں دیکھی, اور اس سے قبل چکوال میں بھی جو بینک مینیجر کے ساتھ ہوا ہم نے اسی قسم کا واقعہ دیکھا, اور بڑے فخر سے اس واقعے کو نریٹ کیا جا رہا ہے کہ یہ ہم نے بہت بڑا کام سر انجام دے لیا. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں اس کے ذریعے سے ہم معاشرے میں موجود ہر فرد کو اس بات کی اجازت دینے جا رہے ہیں کہ وہ جس پر جب چاہے گستاخی رسالت کا الزام لگا کے اس کے ساتھ یہ فعل سر انجام دے لے. ہمیں بہت کیٹیگوریکلی اس کی مذمت کرنی ہے, اور ہمیں اس بات کا مطالبہ بھی کرنا ہے کہ کل کلاں کوئی بھی شخص اس طرح کسی کو قتل نہ کر سکے. تو جنہوں نے اس واقعے کے اندر مرکزی کردار ادا کیا ہے ان کے ساتھ بمطابق قانون کارروائی ہونی چاہیے, اور جو بمطابق قانون ان کی سزا بنتی ہے وہ سزا اسلام میں اس کی سزا کیا ہے, افراد کو دی جانی چاہیے. اسلام میں اس کی سزا کیا ہے؟ وہ قتل ہوا, اس کو زندہ جلا دیا گیا. اسلام بہت واضح طور پہ پہلے میں نے بہت واضح طور پہ پہلے کہہ دیا کہ کسی بھی انوسینٹ کو اگر آپ بلا وجہ کسی جرم کے دائرہ کار میں لا کر اس قسم کا معاملہ سر انجام دیں گے تو قاتل کو سزا قصاص کے طور پہ وہی دی جانی چاہیے جو کسی بھی قاتل کو دی جاتی ہے. بالکل صحیح, بہت شکریہ ڈاکٹر علامہ راغب نعیمی صاحب.